بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے حماد بن سلمہ کی عطا بن صائب سے سماع کے اوپر اپنی 2 نشستوں کو مکمل کیا ہے۔ پہلی نشست میں جو سارے دلائل تھے وہ پیش کر دیے تھے، اور اس کے اوپر پھر کچھ جو اعتراضات وارد ہوئے تھے خاص طور پہ امام دارقطنی سے متعلقہ، وہ ہم نے پھر دوسری نشست میں اس کو دیکھا ہے۔ اب کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایڈریس کریں گے۔ پہلا یہ اعتراض جو ہے نا وہ اٹھایا گیا ہے کہ یہاں پر عطا کے مسئلے میں، یعنی حماد بن سلمہ کا جو سماع ہے عطا کے ساتھ، یہاں پر اصل میں مسئلہ جو ہے وہ جرح مفسر اور جرح خاص کا مسئلہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ اگر بعض ائمہ کہہ رہے ہیں کہ سماع جو ہے اختلاط سے قبل ہے حماد کا، بعضوں نے کہا ہے کہ قبل بھی ہے بعد میں بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان 2 باتوں میں بالکل بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی قول ہے، ایک اضافی جرح ہے جو عام تعدیل کے اگینسٹ جو ہے نا وہ نہیں جاتی۔ تو اس لیے جو ہے اس سے کوئی جو عمومی تعدیل ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ جرح خاص جو ہے یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن ائمہ نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلے سماع ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ساتھ کہ بعد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اب لاجک جو ہے نا وہ ذرا چیک کریں کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے نا جواب دینے سے پہلے یہ ذرا چیز واضح کر لیں کہ یہ جو جرح مفسر جرح مبہم یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بھائی مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات کر دینا کہ جس کے پیچھے آپ ریزن نہ دیں۔ مثلا یہ کہہ دینا کہ راوی ضعیف ہے، آپ نے ریزن نہیں دی، ضعیف کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ دینا راوی ثقہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک ریزن آپ نے پرووائڈ نہیں کی اس کی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ثقہ ہے، تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں جرح مبہم ہے، یہ تعدیل مبہم ہے۔ مفسر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ریزن ساتھ پرووائڈ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی مرویات کے اندر اختلاط واقع ہو گیا، کیونکہ اس کی مرویات میں اضطراب جو ہے وہ واقع ہوا ہے، اس سے یہ مفسر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعدیل مفسر بھی جو ہے جب آپ اس کی ریزنز کو بیان کرتے ہیں تو تعدیل مفسر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھیے گا کہ یہ جو سچویشن یہاں پر حماد بن سلمہ عطا کے متعلقہ جو پیدا ہوئی ہے نا، یہ جرح خاص بمعنی تعدیل مجمل، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ جو اس طرح سے پریزنٹ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جرح مفسر اگر پیش کرے گا تو تب ہی ہم اس کو جا کے قبول کریں گے۔ بھائی دونوں طرف ائمہ کرام کے اقوال موجود ہیں، اور مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک اوپینین کے ساتھ چلیں تو اس سے ایڈیشنل انفارمیشن نہیں آتی صرف، بلکہ حماد کی جو مرویات ہیں اس کی تصحیح اور اس کی تضعیف میں فرق پڑتا ہے، تعارض واقع ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر میں امام یحییٰ بن معین کے قول کے ساتھ چلوں گا تو میں حماد کی روایتوں کو میں صحیح قرار دوں گا، اور اگر میں اس اوپینین کے ساتھ چلوں گا کہ بعد میں بھی ما جو ہے نا وہ ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ حماد کی مرویات کے اندر تضعیف جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایڈیشنل انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، بھئی یہاں تعارض پیدا ہو جاتا ہے، کانٹرڈکشن آ جاتی ہے سیدھی سیدھی رزلٹ کے اندر، تو یہاں پر یہ کلیہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان اقوال میں مسئلہ جو ہے نا وہ جرح کا ہے نہیں سرے سے، بلکہ یہ سماع کی تصریح کا مسئلہ ہے، سماع کی صحت کا مسئلہ ہے کہ کب ہے اور کب نہیں، بلکہ اس کے وقوع کا مسئلہ ہے کہ کب ہوا اور کب نہیں ہوا۔ لہذا دونوں طرف جو ہے نا یہ بات سمجھیے گا کہ مفسر اقوال موجود ہیں، یہاں پر کوئی مبہم اور اس کے اوپر اضافہ نہیں ہے، یہ دونوں طرف مفسر موجود ہیں، تو یہ جرح و تعدیل کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے صرف اس میں ترجیح قائم کرنی ہے کہ اس میں جو صحیح قول ہے وہ کون سا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کے اوپر یہ بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلے پہ تو اختلاف ہے، تو اختلاف کے اندر تو پھر ویسے ہی کوئی سرٹنٹی باقی نہیں رہتی۔ اگر تو بات یہ ہے کہ اختلاف میں کوئی سرٹنٹی باقی نہیں رہتی تو پھر یہ ہر جگہ آپ کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ پھر تو اگر عقیدے کے مسئلے پہ بھی ہمارا کسی سے اگر اختلاف ہو گیا ہے، ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بس اختلاف چونکہ کیا ہے لوگوں نے تو لہٰذا یہ سرٹن نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ بھئی جب اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ کبھی علم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی تدبر کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ویلڈ جو ہے نا وہ اختلاف ہو کہ ہم کہیں کہ بھائی بالکل یہ اوپینین بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اوپینین ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، نہیں، اس کے درمیان ہم ترجیح قائم کر رہے ہیں جو کہ جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے اس مقام پہ کہ جرح جو ہوتی ہے نا، مفسر جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ صحیح معنی میں اس وقت جا کے معتبر ہوتی ہے جب آپ روایت کی تعیین بھی کریں گے
کہ کس روایت کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں سنی ہے، تب ہم کہیں گے جرح مفسر ہے. نہیں تو یہ ایک عام جرح ہے جو کی گئی ہے کہ بھئی اس نے پہلے بھی سنا بعد میں بھی سنا، لہٰذا روایتیں مکس ہو گئیں، ہمات کی تو پتہ نہیں چلا. تو یہاں پر نہ تو کسی حدیث کی تعیین کی آپ نے کہ کس کے بات ہو رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تاریخی سند ہے، نہ کوئی اسپیسیفک کوئی تجزیہ ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ اسپیسیفک روایت جو ہماری انڈر ڈسکشن ہے یہ بعد میں جو ہے نا انہوں نے سنی ہے. صرف ایک قول اس کے اوپر دیا گیا ہے جو خود اپنی ذات میں مبہم ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہم نے کو مفسر قسم کی جو ہے نا وہ جرح جو ہے وہ پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس قاعدے کا بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط اطلاق ہے جو اس مقام پہ کیا گیا ہے. لہٰذا یہ سرے سے جرح مبہم اور جرح خاص اور تعدیل اور یہ اس کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. دونوں طرف جو اقوال موجود ہیں وہ مفسر ہی ہیں. اب اس کے اوپر صرف دلائل کو ہم نے دیکھنا ہے کہ دلائل کس طرف جاتے ہیں، یہ اقوال کے درمیان جو ہے نا وہ گیم نہیں کھیلی جائے گی اس کے اندر. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسرا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے نا ایک اعتراض اس کے اوپر یہ وارد کیا گیا کہ دیکھیں شعبہ نے کہا ہے، امام شعبہ نے کہا ہے کہ بھئی عطا کی مرویات کے اندر نا اختلاط کی ایک یہ دلیل بھی ہوتی ہے کہ جب وہ اگر دو شیوخ کو ملا کے روایت کر دیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اختلاط کے زمانے میں وہ حدیث جو ہے نا وہ سنا دیا پکڑ کے. اگر وہ اس طرح سے روایت نہ کریں، مطلب سنگل شیخ کا نام دیں، تو پھر وہ روایت جو ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہوتی ہے. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ یہ دیکھیں یہ قطعی دلیل ہے، یہ سنیے گا، یہ قطعی دلیل ہے، اس ریپرزینٹ کیا گیا کہ حماد بن سلمہ کا جو سماع ہے وہ عطا سے اختلاط کے بعد بھی واقع ہوا ہے. قطعی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں فلاں جگہ پہ حماد کی چین ہے، اوپر عطا دو شیوخ کو ملا رہے ہیں. چلیں اس قطعی دلیل کو جو ہے نا وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. دو روایتیں بس میں پیش کرتا ہوں سفیان ثوری کی مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلی حدیث یہ دیکھیے، حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن عطا بن صائب، اور یہاں پہ عطا بن صائب دو شیوخ کو ملا رہے ہیں، عن سعید بن جبیر و عن اسماعیل بن سالم عن الشعبی قالا. اب پھر قطعی دلیل تو پھر میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے کہ سفیان ثوری کا جو سماع ہے وہ بھی اختلاط کے بعد ہے. ذرا یہ قول کر کے دکھائیں. اگر تو آپ اس دلیل کے ساتھ پکے ہیں اور یہ دلیل ہے تو پھر یہاں پر بھی ذرا فتویٰ دیں. ایک اور روایت لے لیں مصنف سے ہی، حدثنا ابن یمان عن سفیان عن عطا بن صائب عن سعید بن جبیر او عن الحسن. یہاں پر بھی عطا باقاعدہ ڈاؤٹ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس سے یا اس سے مروی ہے. تو کیا ثابت ہو گیا کہ سفیان ثوری کا جو سماع ہے وہ اختلاط کے بعد ہوا ہے. اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے کہ یہ کس طریقے سے بس جو ہے نا وہ کمروں میں بیٹھ کے اصول جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ بس سبحان اللہ یہ ہم نے جو ہے نا بہت بڑا یہاں پہ کارنامہ انجام دے دیا ہے اور کیا جو ہے نا وہ ہم نے قلعہ یہاں پہ فتح کر لیا ہے. شعبہ کی روایتیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس کے اندر وہ دو شیوخ کو منع کر رہے ہیں. لیکن چلیں فی الحال سفیان کے اوپر جو ہے نا ذرا حکم لگائیں کہ ان کا سماع بھی حماد بن سلمہ کی طرح قطعی طور پر اس کے بعد ہے جب ان کا اختلاط ہوا. تو یہ پورا کا پورا جو ایک شعبہ سے متعلقہ جو کھڑا کیا گیا ایک طلسمی محل بنایا تھا تو وہ تو یہاں پہ گر گیا. پھر اس کے اوپر ایک قول مینشن کیا گیا امام ابو حاتم کا کہ امام ابو حاتم نے فرمایا ہے کہ ان کو آخری عمر میں اختلاط ہوا تھا عطا کو، تو جن کا پرانا سماع ہے وہ تو ٹھیک ہے معاملہ، جیسے عطا سے سفیان اور شعبہ وغیرہ ہو گئے، لیکن جو بصریوں کی جو حدیث ہے، جو بصریوں کی حدیث ہے جو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سی آپ کو اختلاط وغیرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ یہ آخری عمر میں جا کے یہ معاملہ پیش آیا ہے. جیسے کہ ابن فضیل کی انہوں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی کہ اس نے بہت غلطیاں اور بہت اضطراب نظر آتا ہے. پہلی بات، وہ جو آرگومنٹ دیا گیا تھا جرح خاص کا اور تعدیل کا، تعدیل مبہم کا، یہاں ذرا اپلائی کریں نا اس کرائٹیریا کو. وہ اس طریقے سے کہ یہ تو ایک عام ابو حاتم کا قول ہے، بات تو ٹھیک ہے، یہ عام قول ہے، اور پھر دیگر ائمہ نے خاص اس کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے اور یہ بولا ہے کہ جو عطا ہیں ان سے حماد نے یا ایوب نے جب سماع کیا تو وہ پہلے کا سماع تھا. تو اگر ہم عموم کو اور خاص کو اور تعدیل خاص وغیرہ وہ جو پورا فارمولا جو کھڑا کیا گیا تھا اگر اس کے اوپر لگائیں تو پھر کیا آنسر آتا ہے اس کا؟ اس منطق کے نتیجے میں تو میں یہاں سے یہ بھی اخذ کر سکتا ہوں کہ یہاں پر ابو حاتم نے کیونکہ صرف محمد بن فضیل کا نام لیا ہے
اور حماد بن سلمہ کا نام نہیں لیا، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی تضاد جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور حماد کا جو سماع جو ہے نا وہ سرے سے ثابت وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن چلیں ہم بات سیدھی سی کرتے ہیں کہ امام کا جو قول ہے، امام ابو حاتم کا، یہ ایک جنرل ہے، اور انہوں نے ایک عمومی جو ہے نا وہ پرنسپل یہ بیان کیا ہے۔ ہاں اس میں ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آ جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ امام ابو حاتم کا نقل جو ہے نا وہ عمل دیکھیں گے ان ائمہ کا، ائمہ علل کا، تو آپ کو خود نظر آئے گا وہ کس طریقے سے اس کو پوری طرح ہر پینٹ نہیں کر دیتے کہ بس جنہوں نے کیا تو بس یہ ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب ایک چیز میں خاص مینشن کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں صرف اشارہ کیا تھا، یہاں پر خاص نام لینا چاہوں گا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ وہ حنفی المذہب ہیں تو ہمارے ہاں تھوڑا ان کو ایک اسپیشل بھی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ دی جاتی ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الاثار کے اندر کچھ فرمایا ہے، ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ووجدنا محمد بن خزیمہ قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حماد بن سلمہ اخبرنا عطاء بن الصائب۔ وہ روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ثوری نے اور حماد بن سلمہ نے جو ہے نا جب عطاء سے روایت کیا ہے تو اس پہ اختلاف وارد ہوا ہے۔ وکلاہما حجہ، دونوں ہی حجت ہیں، فی اسناد ھذا الحدیث، اس سند میں دونوں ہی حجت ہیں۔ تو اس کو وصل کر کے ثوری بیان کر رہے ہیں اور موقوفاً بیان کر رہے ہیں حماد ابن جبیر پہ، تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی حجت ہیں۔ تو یہ جو امام طحاوی کا جو قول ہے کہ یہ ہمارے نزدیک دونوں ہی حجت ہیں، اگر تو معاملہ یہ ہے کہ حماد کا سماع جو ہے پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، تو ایسے کیس میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا قبول کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا۔ یہ جو طحاوی کا قول ہے اس کو آپ کہاں پہ فٹ کرتے ہیں، کس طرح دیکھیں گے؟ ایک اور مسئلہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے متعلق اٹھایا گیا کہ امام ابن حجر نے جو ہے وہ تہذیب التہذیب میں، اور جو ہدی الساری، اور اس کا بعض نسخوں میں نا ہدی الساری بھی نام ہے، کچھ ابن حجر کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کچھ کاپیز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، اس میں ہدی الساری ہے، لیکن ہدی الساری بھی بولتے ہیں اس کو، جو مقدمہ ہے فتح الباری کا، کہ اس کے اندر جیسے انہوں نے فرما دیا کہ حماد کے مسئلے کے اوپر اختلاف ہے، تو اصل قول یہ ہے ابن حجر کا کہ اس کے اوپر اختلاف واقع ہوا ہے، تو لہذا اسی کے اوپر ہم اعتماد کریں گے اور باقی کتب کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ بلکہ وہ امام صحابی سے قول بھی پیش کر دیتے ہیں کہ حافظ نے فرمایا کہ میں مقدمہ فتح الباری اور اپنی تہذیب اور اس کے ساتھ جو فتح الباری ہے اس کے سوا میں اپنی کسی کتاب سے راضی نہیں ہوں، میں نے ابتدا میں لکھی تھی۔ چلیں اب کیا ابتدا میں لکھا تھا اور کیا نہیں لکھا تھا، پہلے تو میں ترتیب سے آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ تغلیق التعلیق جو ہے امام ابن حجر کی، یہ 804 ہجری میں مکمل ہو گئی تھی۔ تہذیب التہذیب کے اوپر جو اس کا آپ نے پہلا ڈرافٹ اس کتاب کا جو مکمل کر لیا تھا، ریڈی ٹو یوز تھی، وہ 807 ہجری میں تھی۔ اور بائی دا وے یہ میں بتاتا چلوں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں اور ان کی جو ترتیب ہے اس کے اوپر بہت تفصیلی کام جو ہے نا وہ موجود ہے۔ الاصابہ کے اوپر ایک محقق کا کام ہے، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ورکس کو ٹریس کیا ہے کہ کون سا کام کس زمانے میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا ضرور جو ہے نا وہ مطالعہ جو ہے نا وہ کیا جائے، تو وہیں سے یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا کہ ڈیرائیوڈ ہے۔ 807 میں تہذیب کا پہلا ڈرافٹ تیار ہو گیا، 813 میں حافظ نے اپنی ہدی الساری مکمل کر لی تھی۔ فتح الباری آپ نے 817 میں شروع کی تھی، 817 میں شروع ہوتی ہے اور یہ 842 میں جا کے 842 میں یہ ختم ہو جاتی ہے، اور 842 کے اندر ہی بہت بڑی حافظ ابن حجر نے ایک محفل کی تھی فتح الباری جب مکمل ہوئی۔ پھر تلخیص حبیر آپ نے 2 مرتبہ لکھی ہے، اس کا جو پہلا ڈرافٹ تھا یہ 812 ہجری میں آپ نے مکمل کر لیا تھا، پھر 820 میں جا کے آپ نے اس کو دوبارہ ریویو کیا تھا۔ تقریب التہذیب جو ہے یہ تہذیب التہذیب کے بعد ہی لکھی ہے، اور تقریب کے بہت سارے نسخوں کے آخر میں لاسٹ پیج پہ اینڈنگ ایئر لکھا ہوا ہے 827 827 ہجری میں یہ کتاب مکمل ہو گئی تھی تقریب۔ جو تعجیل ہے رجال کے اوپر ان کی کتاب تعجیل المنفعہ، وہ 835 ہجری میں مکمل ہوئی ہے، تقریب کے بعد لکھی گئی ہے، 835 کے اراؤنڈ مکمل ہوئی ہے کتاب۔ اور جو آپ کی آخری کتاب ہے نا وہ ہے نتائج الافکار، وہ تقریباً 660 مجالس آپ نے املا کروائی ہیں نتائج الافکار کے اندر۔
جو 837 میں شروع ہوئی تھیں اور 852 حافظ ابن حجر اسقلانی کے وصال تک اس کے اوپر کام چل رہا تھا. اور جب آپ بیمار ہوئے ہیں اپنے آخری ایام میں تو اس وقت جا کے وہ املا رکی ہے، نہیں تو یہ 852 تک اس کی املا چل رہی تھی. ہمارے پاس 848 ہجری تک کی املا موجود ہیں، یعنی 852 میں وصال ہوا ہے تو آپ سے 4 سال پہلے تک کی جو املا ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تغلیق التعلیق جو پہلی کتاب ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ حماد کا سماع پہلے ہے. تہذیب میں اور مقدمہ فتح الباری میں حافظ نے اختلاف کا ذکر کیا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر حافظ ابن حجر جو ہے نا وہ زیادہ انفارمیشن سے ایکسپوز ہوئے ہیں اپنی ابتدا میں. یہ ابتدا کی کتابیں ہیں ان کی صحیح معنی میں زیادہ انفارمیشن سے ایکسپوز ہوئے ہیں وہ، اور اب ان کو نظر آیا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اختلافات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں حماد کے کیس کو لے کے. فتح الباری یہ حدث ساری کے بعد کا کام ہے. فتح الباری میں جا کے 2 ٹوک انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے. کوئی یہ نہیں بولا کہ ان کا سماع جو ہے نا اختلاف واقع ہوا ہے، پہلے بھی تھا بعد میں بھی تھا، ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا سماع پہلے ہے، اختلاط سے پہلے ہے. تلخیص خبیر 820 یہ بھی بعد کا وقت ہے، اس میں بھی آپ نے کہا کہ سماع پہلے ہے. تعجیل المنفعہ 835 ہجری. اب ابن حجر جو ہے نا اب ڈیکیڈز کا نالج اٹھا چکے ہوئے ہیں اور ان کا علم میچورٹی کی طرف ہے، اور اس میں بھی جا کے وہ اسی قول کے ساتھ ہیں کہ بھائی یہ سماع جو ہے یہ پہلے ہے، بعد والا قول درست نہیں ہے. اور نتائج الافکار جو بالکل ان کی زندگی کی آخری دہائی میں جا کے آپ کو جو نظر آتا ہے، اور جو 840 تک کی جو آپ کی جو مجالس ہیں اس کے اندر بھی بعد کی بجائے وہ پہلے کا قول کرتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے جو عطا سے سماع کیا ہے یہ اس کے اختلاط سے پہلے ہے. یہ کتابوں کی ترتیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی. میرا نہیں خیال کہ کسی کو 2+2=4 کر کے مجھے بتانے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی عقل ہونا آدمی کے اندر تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. چلیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں ہم ابن حجر کو لے کے. 2 طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ جائیں. ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ جس میں ایک آدمی شک کا اظہار کرے کہ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے، اس پہ اختلاف پیدا ہوا ہے، انفارمیشن مل گئی، اختلاف پیدا ہوا ہے، میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر بعد کے زمانے میں جا کر اس اختلاف سے نکل کے کوئی ایک اوپینین اختیار کر لے. ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے نا. دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے اس کا اپوزٹ، کہ ایک آدمی ایک مسئلے پہ بالکل کلیئر تھا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، یہاں تک کہ اس کو اور انفارمیشن ملی اور اس سے اس کو پتہ چلا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس پہ اختلاف ہے، اور جب اس کا علم آگے بڑھا تو وہ اختلاف پہ برقرار رہا. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ شاید اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہو. حافظ ابن حجر کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ کیا ایسا تھا کہ پہلے ان کے پاس صرف ایک انفارمیشن تھی، پھر اس کے بعد ایک دم سے اختلاف آ گیا اور بس وہ اختلاف چلتا رہا اور وہ کنفیوز رہے اس مسئلے پہ، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے؟ نہیں، ایسا نظر نہیں آتا. بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ ہاں پہلی کتاب جو ان کی تھی تغلیق تک اس میں ایک انفارمیشن تک پہنچی، لیکن بعد میں انہوں نے جو کتابیں 2 اہم مکمل کی اس کے اندر وہ اختلاف کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد تھرو آؤٹ ہز لائف جتنے بھی امپورٹنٹ ان کے ورکس ہیں اس کے اندر انہوں نے اختلاف کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک ہی قول اختیار کیا ہے، ایک ہی قول اختیار کیا ہے کہ سماع اختلاف سے قبل ہے. اچھا اگر کوئی کہے کہ ہاں لیکن کتابیں تو اپنی ملٹیپل ٹائم پہ لکھ رہے تھے اور وہ ریوائز کر رہے تھے، تو لہٰذا اس کیس کے اندر یعنی جب یہ پورا معاملہ ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر ہم کیسے بیان کریں کیا پہلا اور کیا آخری ہے اس کے اندر؟ تو بھائی اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر تو کتاب ہے نا فتح الباری جیسی بڑی کتاب ہے تو اس کے اندر یہ تو ٹھیک ہے وہ ایڈٹ کر رہے تھے تھرو آؤٹ، تہذیب و تہذیب کو بھی وہ ایڈٹ کر رہے تھے اپنی عمر میں، لیکن یہ ایڈٹ کر لینا یہ کافی دلیل نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ جو امالی ہے نا نتائج الافکار اس میں معاملہ یہ نہیں ہوا کہ اس کو وہ ایڈٹ کر رہے تھے. وہ ایک امالی ہوتا ہے، ایک املا کی مجلس ہوتی ہے جو حافظ نے املا کروانی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ تحقیق کر کے جاتا ہے، اپنی سند پیش کرتا ہے اور ایک اپنی اوپینین اس مسئلے پہ پیش کرتا ہے. تو املا کے بارے میں تو ہم شور ہیں کہ یہاں پر یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام ابن حجر یہاں تک اس کو لے کر آئے ہیں. یہ کوئی ایڈیٹنگ کا پروسیس اس سے جو ہے نا وہ نہیں گزری جو املا کی جو مجلس ہوتی ہے. تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح ہے کہ ان کی پرانی اوپینین کچھ اور تھی، ان کی جو بعد کی اوپینین ہے وہ کچھ اور ہے. اور حافظ ابن حجر کے کلام میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ جب ان کو اس پہ ڈاؤٹ تھا تو وہ اختلاف کی بات کرتے تھے جو تہذیب میں انہوں نے کی ہے، جو بات انہوں نے فتح الباری میں کی ہے، اس کے مقدمہ میں کی ہے، حدث ساری میں. لیکن جب ان کو کلیئر ہو گیا تو پھر اختلاف کی بات نہیں کر رہے تھے، ایک قول اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے.
حافظ ذہبی کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ حافظ ذہبی کو بھی اس میں لے آتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام نبلاء اور اپنی کتاب العرش اور کتاب العلوم میں اس سند سے جو حدیث آتی ہے نا، حماد بن سلمہ جب روایت کرتے ہیں عطا سے، اس کو حسن قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اور حافظ ذہبی جو ہے نا، یہ اہل استقراء میں سے ہیں، اس کے اوپر یہ اس طرح کے معاملات چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ ان روایات کو کہاں پہ رکھنا ہے اس نے۔ تو حسن قرار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کو قبول کر لینا راجح ہے۔ پھر جب یہ بات مکمل ہو گئی، اب یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ بہت سے ائمہ نے حماد بن سلمہ کی جو عطا سے جو مرویات ہیں ان کی تعدیل کی ہے، ان کی توثیق کی ہے ضمنی توثیق کیا ہوتی ہے؟ جس میں کوئی حافظ جو ہوتا ہے کسی سے روایت کسی سند سے لکھ دیتا ہے، وہ اس کا روایت لکھ لینا اس کی تعدیل مانی جاتی ہے، توثیق مانی جاتی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حماد بن سلمہ عطا کی مرویات کو قبول کیا ہے؟ امام نسائی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام مقدسی الحدیث المختارہ کے اندر جنہوں نے صحاح لکھی ہیں، انہوں نے اس سند کو قبول کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے تعدیل ہے، اور اس میں جو ظاہری طور پہ جو مسئلہ نظر آتا ہے تو انہوں نے اس کو اوکے کیا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے، سچ ہے نہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی یہ جمہور کا قول ہے، تو بعض لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ آپ جمہور کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ جمہور نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے، اس طرح کی بات جو ہے سامنے آ گئی۔ دیکھیں، ابھی تک جو ہم ڈسکشن لے آئے ہیں یہاں تک پہلی ویڈیو سے، تو بات تو یہ ہے کہ ایک قول یحییٰ بن معین کی طرف منسوب کیا گیا، بتا دیا تھا اس میں کذاب راوی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں سماع ہے، بعد میں سماع، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا قول ہمارے سامنے آیا یحییٰ القطان کا، اس کے بارے میں بتا دیا کہ یحییٰ کا اپنا عمل جو ہے اس کے اگینسٹ میں نظر آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پہلے کی اوپینین ہے۔ ایک یحییٰ کا یہ قول آ گیا۔ تیسرا ہو گیا ابن القطان الفاسی، اور وہ رلائے کرتے ہیں، ٹوٹل انہیں عقیلی کی طرف منسوب کیا ہے، عقیلی نے خود رلائے کیا یحییٰ القطان کے اوپر۔ ایک چیز ہو گئی۔ تو اب جب میں نے کہا نا کہ انکار کرنے والے کے پاس اصل کوئی نہیں ہے، تو ابن القطان الفاسی انہوں نے بھی اعتماد جو ہے عقیلی پہ کیا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انکار کرنے والوں کے پاس نا اس کی کوئی اصل ہے نہیں۔ اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں، میں چند ایک نام لیتا ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہور کا قول ہے کہ پہلے کا ہے، جو توثیق کرتے ہیں وہ کون ہے، صرف گنتے جائیں۔ یحییٰ بن معین، امام ابو داود، امام نسائی، یعقوب بن سفیان الفسوی، ابن حبان اپنی صحیح میں، 5 نام یہ ہو گئے۔ ابن عدی الکامل میں انہوں نے بھی امام یحییٰ کا قول بیان کیا ہے، اس کا رد رد کوئی نہیں کیا اس کے آگے۔ حاکم، ابن جرود، ابن عبد البر اور امام دارقطنی، 10 ہو گئے۔ طحاوی، ضیاء مقدسی، حافظ ابن رجب، حافظ ذہبی، حافظ مغلطائی، یہ 15 ہو گئے۔ ابن قیال، حافظ عراقی، ابن سید الناس، حافظ ابن حجر، یہاں پر 19 نام مکمل ہو گئے۔ اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین نام ہیں جن کی تحقیقات کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، میں نے صرف وہ نام ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جمہور کا قول ہے اور سب سے زیادہ پاورفل قول ہی یہ ہے، یہی اختیار کیا گیا ہے، تو یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اس کو ابن حجر کے تہذیب التہذیب میں بیان کردہ اختلاف سے جو ہے نا وہ ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا۔ یہ ریئل نیمز ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اس کا اپوزٹ قول کرتے ہیں، میں نے بتایا اس میں کیا کیا انکنسسٹنسیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کما حقوق فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور علم کے باب میں جو ہوائے نفس ہے اس سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔